السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین و سامعات، ماہ محرم حرمت والا مہینہ آ چکا ہے. اللہ جل شانہ نے حرمت والے مہینوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر فرما دیا ہے، اور ان حرمت والے مہینوں کو حرمت والا کیوں کہا گیا ہے کہ خاص طور پر ان مہینوں کے اندر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ و جدل یہ قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض.
جب سے اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور سمجھیے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب کے اندر۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سچا پختہ دین ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا، حالانکہ معاملہ تو مہینوں کا ہے، اس لیے کہا کہ اسلام سے پہلے مہینوں کو لوگ عدل بدل کر دیا کرتے تھے۔ کوئی مقصد ہوتا تو حرمت والے مہینوں کو غیر حرمت میں شمار کر لیتے، اور غیر حرمت والے مہینے کو حرمت والا مہینہ شمار کر لیتے۔ مقصد اپنا ہوتا تھا، گویا انہوں نے اللہ کے دین کے اندر ایک بدعت ایجاد کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ اب جو ہے یہ بدعت مہینوں کے اندر نہیں چلے گی۔ مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہی ہیں، 12 میں سے 4 ہی حرمت والے ہیں، اور وہ 4 ہی ہیں۔ فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی گناہ کا کام نہ کرو۔ وقاتل المشرکین، ہاں اگر کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ لڑائی کا معاملہ آ گیا ہے تو مشرکین کے ساتھ لڑو، کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، پوری طرح جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تقوی والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس کے اصل محافظ سے لیتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، دل و زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے۔ آج اس انتہائی پرفتن دور، اتنے فتنے اس وقت روئے زمین پر نمودار ہو چکے ہیں کہ ایک ایک فتنہ ایک فتنے سے بڑھ رہا ہے۔ اور خاص طور پر دین اسلام کے اندر جو کچھ اس دور میں ہو رہا ہے، اور جس طرح لوگ دین اسلام کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کے اندر بدعات کو رواج دے رہے ہیں، اس کے اندر شرک کو رواج دے رہے ہیں، اس کے اندر بے دینی کو رواج دے رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے حکمران تو ویسے ہی شامل ہیں، علماء طبقہ جو ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ علماء حق اور علماء سو ہمیشہ سے یہ آ رہے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو احکامات ہیں قرآن و سنت میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دوں گا قرآن و حدیث کے حوالہ سے۔ ایک بات تو بتا دی گئی کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، مہینے 12 ہی ہیں سال کے۔ آگے جو ہے ہم نے اس مہینے کے اندر کرنا کیا ہے، وہ بھی ہم نے انشاءاللہ سنت سے لینا ہے کہ ہم نے کرنا کیا۔ دنیا کے اندر حادثات ہوتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک حادثات ہوتے رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالنا کو کم حادثہ تھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا آپس میں تنازع، اور ایک کا قاتل ہونا دوسرے کا مقتول ہونا، یہ وہ کم معاملہ تھا۔ اس دنیا کے اندر یہ پہلا قتل تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کتنا نوح علیہ السلام کو تنگ کیا، اور پھر انسانیت اللہ تعالیٰ نے ڈبو کر رکھ دی، تو یہ کم سانحہ تھا۔
آپ گرتے آئے ختم نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معاملے کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو آپ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھیں، یوسف کے صبر کو دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ جو حادثات زمانہ ہیں یہ آتے آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ البتہ ان میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انتہائی دردناک ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور میں ان 70 قاری قرآن صحابہ کرام کا جو قتل تھا، جن کو دھوکے سے کافروں نے قتل کر دیا تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہوئے کہ کبھی آپ رنجیدہ نہیں ہوئے۔ آپ کو بہت دکھ ہوا اپنے ان 70 صحابہ پر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے کہنے پر ان کے حوالے کیا تھا کہ جا کر تمہارے اندر یہ دین کو پھیلائیں گے، تمہیں دین سمجھائیں گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور ہم جا کر ان سے دین سیکھیں گے، لیکن ان ظالموں نے جا کر سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ کوئی کم ثانیہ تو نہیں تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان کو بد دعا دیتے رہے، نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد، مغرب کے بعد یا فجر کے بعد رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان پر بد دعا کرتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بہت دکھ ہوا اس بات کا۔ اور آپ دیکھیں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کے اندر دیکھیں، پھر جنگ خندق میں دیکھیں کتنی تکالیف سے اسلام گزرا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بھاری دن جو مسلمانوں پر اس روئے زمین پر آیا تھا، سب سے بھاری دن، سب سے غمناک ترین جو اہل مدینہ پر آیا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ اس سے بڑھ کر مدینہ کے اندر کبھی ایسے سوگ کی کیفیت آج تک نہیں ہوئی جو سوگ کی کیفیت، جو غم کی کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ہوئی۔ اللہ، پھر اس کے بعد حالات چلتے گئے، دنیا کے اندر حادثات رونما ہوتے گئے، مسلمانوں کا آپس کے اندر جمل الصفین کے اندر لڑائیاں کرنا، یہ دشمن کی چالیں ہوتی ہیں، اکثر دشمن کی چالیں ہوتی ہیں جن میں کبھی اپنے بھی شریک ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا بھی کچھ اس کے اندر کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہزاروں جنگی جمل الصفین کے اندر ہزاروں مسلمان دونوں طرف سے شہید کر دیے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہوتی آ رہی ہیں۔ آج ایک طبقہ مسلمانوں کا، مسلمانوں ہی سے ایک طبقہ محض 4 مقدمے لے کر اس دنیا کے اندر وہ اپنے مذہب و مسلک کو چلا رہا ہے۔ صرف 4 مقدمے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہم نے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کو پورا کر لیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حقوق اللہ، حقوق العباد ہم سارے کے سارے ادا کر چکے ہیں۔ اب معاملہ باقی ہے کہ ہم نے آج 1400 سال بعد فیصلہ کرنا ہے، اور ہم ماشاءاللہ پھر 14ویں صدی والے ہم اتنے تو معزز آ گئے ہیں کہ ہم پہلی صدی والوں کے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے، پھر اس کے بعد والے کے، پھر اس کے بعد والے کے۔ اس کے بعد والوں کا ذکر اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے پھر دیکھی جائیں گے، لیکن ایک طبقہ 4 مقدمے لے کر آج وہ دنیا میں شور مچایا ہوا ہے۔ انہوں نے کس کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
کی شہادت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر کون شخص ہے جو خوش ہے؟ جو خوش ہے ان کی شہادت پر وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کون وہ اہل سنت کا فرد ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا؟ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو جمل الصفین کے اندر مسلمانوں کے قتل پر، شہادتوں پر خوش ہے؟ کوئی ایسا سنی نہیں ہو سکتا، اور اس کو پھر مذہب کے طور پر پیش کرانا یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور مقدمہ ابھی تک باقی ہے، اور مقدمہ ہمارے ہاں یہاں لڑا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں پہلا مقدمہ کیا ہے؟ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ جی حق سیدنا علی کا تھا، ابو بکر صدیق کا نہیں تھا۔ آج تک یہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہ مسئلہ آج تک اٹھا ہوا ہے۔ حق علی کا تھا، یہ حق نہیں تھا۔ اور جس کا حق تھا اس کو رسول اللہ نے اپنے مصلح پر کھڑا کر دیا تھا۔ ہم کیا کہیں؟ اب مسئلہ اصل یہ ہے کہ ان سارے 4 نہیں، جتنے ہمارے آپس کے تنازعات ہیں، خواہ وہ شیعہ سنی کے ہیں، خواہ وہ سنیوں کے آپس میں ہیں، خواہ وہ شیعوں کے آپس میں ہیں، تمام کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ لیکن مجال ہے ہم اس طرف آ جائیں، اپنے تاریخی روایات کو ہم لے کر ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے، پیٹتے آ رہے ہیں، پیٹتے رہیں گے، کوئی توجہ نہیں دے گا۔ کوئی ایسی بالغ شخصیت سامنے نہیں آئی، اگر آئی ہے تو اس کی دوسرے فریق نے بات نہیں مانی۔ آئی ہے شخصیات جنہوں نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بٹھانے کا پروگرام بنایا، لیکن بیٹھنے والے سامنے بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کی روزی روٹی ہی کسی معاملے پر بنی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون ہے؟ وہ ہماری نہیں ہے، وہ صرف اہل تشیع کی ہیں۔ پہلے تو وہ ہماری ہیں، سب کی ہیں۔ کس کی ہے؟ سب کی ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تھی، آپ اندازہ لگائیے، جس باپ کی 3 بیٹیاں اس کے سامنے فوت ہو جائیں اور ایک بچ جائے، اس ایک بچی ہوئی سی محبت کیسی ہوگی باپ؟ سفر کی جس باپ کے سامنے 3 اس کی بیٹیاں فوت ہو جائیں ایک ایک کر کے، اور ایک بچ جائے، اور وہ ہوگی فاطمہ، اس کا باپ بھی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیسی محبت ہوگی اس باپ کی بیٹی کے ساتھ؟ ہمیں بھی ایسی ہی محبت ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن باپ کیا ہے جی؟ باغ فتق، ان سے غاصبوں نے غصب کر لیا۔ بھئی یہ مقدمہ ہمارا تمہارا سانجا ہے، اکیلا تمہارا نہیں ہے۔ فاطمہ جو جتنی تمہاری ہے اس سے زیادہ ہماری ہے۔ جتنا تمہیں دکھ ہے جمل الصفین کی جنگوں میں شہادت پر، اس سے کم ہمارے دلوں کے اندر دکھ نہیں ہے۔ کاش یہ حادثہ واقع نہ ہوتا۔ اللہ کی قسم آج میں آپ کو دل کی کیفیت بتاتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک کی یہ کیفیت ہے اور ہونی چاہیے۔ کاش یہ حادثہ فاجعہ نہ ہوتا، کاش مسلمان تقسیم نہ ہوتے، کاش کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو بے دردی سے ان کے بلانے والوں نے قتل نہ کیا ہوتا۔ یہ بات ہمارے دل کی آواز ہے، لیکن اللہ کی تقدیر غالب ہے، واللہ علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ یہ ہو کر رہنا تھا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مبارکانی فی الدنیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رواہ الترمذی۔ حسن و حسین کون ہے؟ حسن و حسین صرف اہل تشیع کے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں۔ جتنی محبت حسن و حسین کی اللہ کی قسم اہل سنت کے دلوں میں ہے، اتنی محبت میں نہیں مانتا کہ ان کے دلوں میں ہو، میں نہیں مانتا۔ دعویٰ کریں
ہم بھی اس مقدمے کے دائی بن سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فاطمہ کو باغ فتح ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بھی موجود تھی، تو کیا جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی وراثت میں حقدار نہیں ہوتی؟ کس بیوی نے اپنا دعویٰ دائر کیا؟ بس بات ختم ہو گئی، قرآن اور سنت پہ بات ختم ہو گئی، معاملہ وہاں ختم ہو گیا، لیکن آج تک وہ فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہم سے بولے کہ ہم دینے والے ہیں؟ کیا ہم فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے باغ فتح پر قبضہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ قاسم تھے، جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا۔ جس شخص نے میرے ساتھ میرے دین کے اندر تعاون کیا ہے، بدلی کیا ہے، مالی کیا ہے، جیسا کیا ہے، میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً تبدیل ہو کے بدل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کے مصلی ہے، نبی کا مصلی ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، فرمایا نہیں ابو بکر پیچھے نہیں ہٹنا، میرے ساتھ ہی تم رہنا ہے۔ آج میں ثابت کر دوں اپنی ساری امت پر کہ اس مصلی پر صدیق کے علاوہ میرے بعد کوئی کھڑا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کر۔ اب ہمارا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ لیکن نہیں، ایک فریق ہے جو آج تک یہ رٹ لگائے ہوئے ہے۔ کیا آج فیصلہ ہو گیا؟ ہو چکے گا، ہو سکے گا فیصلہ۔ اگر ہوگا تو سیدنا علی کو خلافت مل جائے گی۔ ہم کتنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے فرمایا جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میری کتاب کے اندر 12 مہینے لگے ہوئے ہیں، 12 مہینے ہیں سال کے۔ منها 4 حرم، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ یہ اماموں کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی شخص کی شہادت سے نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید یہ محرم کا مہینہ یہ اماموں پاکوں کا مہینہ ہے، جیسے عام لوگ کہہ دیتے ہیں اماموں پاکوں کا مہینہ ہے۔ بھئی یہ حرمت والا مہینہ اللہ نے فرمایا جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے حرمت والا یہ آ رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسی دن 10ویں محرم کو پیدا فرمایا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان آدم کو اسی دن قیامت قائم ہونی ہے، 10ویں محرم کو جمعہ کا دن ہوگا۔ یہی وہ دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام پار چڑھ گئے تھے دریا سے، نیل تھا یا جو قلزم تھا، اور فرعونی غرق ہو گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں روزہ رکھا اور اپنی پوری قوم کو، اپنی پوری امت کو روزے کا حکم دیا۔ آج تک یہودی روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ ہے، افضل روزے اس مہینہ کے ہیں جس کا نام محرم ہے۔ رمضان کے بعد سب سے، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ جس میں روزے رکھنے چاہیے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر 9ویں اور 10ویں کا یہ 2 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ ضرور کا مطلب یہ نفلی ہیں، جو رکھ سکے یہ رکھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو۔ فرمایا خالف الجہود، فرمایا خالف الجہود صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس پر کلام ہے کہ شاید صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا،
تاکہ مخالفت ہو جائے یہود کی۔ یہودی صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 2 روزے رکھتے ہیں۔ تو محرم کا جو مہینہ ہے اس کے اندر جو ہم نے کام کرنا ہے قرآن و سنت کے حوالہ سے، سوائے روزے کے کچھ نہ، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول کی روایت موجود ہے کہ سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد محرم کے ہیں، اور آپ جہاں جائیں گے آپ کے سامنے پلیٹ آ جائے گی حلوے کی، کھلا گلو کی کھاؤ، حکم روزے رکھنے کا ہے، اور ہم جناب حلوے اور کھلا تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ ایک رسم بن چکی ہے۔ یہ رسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، یہ خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھی، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، یہ تابعین کے دور میں نہیں تھی، یہ تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی، یہ ائمہ اربعہ تک یہ رسم نہیں تھی۔ بعد میں لوگوں نے دین بنا لیا، اب ہم سے فرائض واجبات چھوٹ گئے، سب کچھ رہ گئی، یہ رسوم و رواج ہمارا دین بن گئے۔ ایک طبقہ ان کا صرف میں نے بتا دیا ہے، ان کے 4 معاملے ہیں جی، باغ فطر سیدہ فاطمہ کو حق نہیں ملا، علی کو خلافت نہیں ملی، ان کا حق تھا، اور بھائی علی جتنا تمہارا ہے اس سے زیادہ ہمارے ہیں۔ کون ہے علی کی نعوذ باللہ شان کا منکر؟ کون ہے اہل سنت میں سے؟ علی کون ہے؟ اہل بیت رسول سے ہیں، اور میں نے کل ہی اہل بیت رسول کا ایک کلپ بنا شائع کیا ہے میں نے میڈیا پر کہ اہل بیت رسول کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے یہ مقام دیا ہے بھائی، یہ اللہ نے مقام دیا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے، آپ ذرا نقطہ سمجھنے کا ہے، اگر محمد اللہ کے رسول نہ ہوتے، اللہ کے حبیب نہ ہوتے، آج ابوبکر صدیق کی کیا پہچان ہوتی؟ عمر فاروق کی فاروق اعظم سے پہچان ہوتی نہ ہوتی؟ عثمان کی ذوالنورین سے پہچان ہوتی نہ ہوتی؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہ ہوتے، اللہ کے حبیب نہ ہوتے، اللہ نے ان کو نہ چنا ہوتا، آج علی کس کھیتی میں ہوتے؟ آج حسن و حسین کو کون جانتا؟ آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی خاتون کی سردار نہ کہلاتی؟ یہ محل جو عہدے، یہ مقام جو ان کو ملے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ملے ہیں۔ اور وہی ذات ہے جس زبان سے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے حسن و حسین کو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرا حسن و حسین، یہ میرے پھول ہیں دنیا کے اندر، اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ جنت کی خاتون، عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو تو میرے بھائی مان لیتے ہیں، لیکن جو الفاظ ابوبکر صدیق کے بارے میں زبان محمد سے نکلے ہیں، جو الفاظ عمر فاروق کے بارے میں زبان محمد سے نکلے ہیں، جو الفاظ عثمان ذوالنورین کے بارے میں ان کی شان میں جو الفاظ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں، یہ لوگ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کتنا ظلم ہے یہ! بھائی ہم نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ کون ہے اہل سنت کا فرد جو حسن و حسین کو نبی کا نواز، نبی کے نواز سے نہیں مانتا، اہل بیت نہیں مانتا؟ کون ہے اہل سنت میں سے جو سیدہ فاطمہ کے مقام کو نہیں مانتا؟ کون ہے؟ لیکن کاش قرآن کہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور ایک فرقہ کہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے۔ قرآن کہے کہ نہیں جی نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، پورا ایک رکوع ہے، پورا ایک رکوع 21ویں سپارے کے آخر سے شروع ہو کر 22ویں سپارے تک، یہ 7-6 آیات ہیں، پورا ایک رکوع ہے جو خاصتاً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل فرمایا ہے، اور اسی کے اندر یہ الفاظ ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے یہ نبی کی بیویوں کو کہا ہے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر علی، حسن و حسین، فاطمہ کو شامل کیا، اس وقت اللہ کے رسول نے پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہم اللہ کی آیت کو نبی کی بیویوں کے بارے میں مان رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی آیت کو نبی کی زبان سے حسنین علی و فاطمہ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی مان رہے ہیں، دل و زبان سے مان رہے ہیں، ہم اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کاش کہ وہ لوگ آدھی بات مانتے ہیں، نبی کی بات کو ایک بات مانتے ہیں، باقی ساری چھوڑ دیتے ہیں۔ معاملہ اصل یہ ہے سب کو مانے۔ میں کل مشکات ایسے دکھائی، مشکات شریف کتاب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے اندر تمام فرقوں کے پاس موجود ہے، آپ اس کا صرف باب مناقب آپ کر دیں، کتاب المناقب نکال لیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا مقام ہے مہاجرین کا، کیا مقام ہے انصار کا، کیا مقام ہے ابوبکر صدیق عمر عثمان علی کا، کیا مقام ہے اہل بیت کا، کیا مقام ہے محمد رسول اللہ کا، وہ سارا کا سارا اس کے اندر موجود ہے۔ کاش چند باتیں وہ مان لیتے ہیں، باقی سب کو پھینک دیتے ہیں، حوالہ ہمارا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں۔ کیا یہی کچھ لکھا ہوا ہے؟ من کنت مولا فعلی المولا، کیا یہی کچھ لکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے باقی کچھ نہیں ہے۔ اب ہمارے سادے لوگ جانتے نہیں، من کنت مولا فعلی المولا ہو، بھئی مولا کا معنی کیا؟ مولا کے 4-5 معنی بنتے ہیں۔ مولا کا معنی مالک ہے، اب اللہ کے نبی مالک تو نہیں تھے کائنات کے، یہ تو سیدھی بات ہے، مولا تو اللہ کی ذات ہے مالک۔ دوست، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی پیارا ہے، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام ہے۔ اب اللہ کے نبی کا یہ اس کے سیاق و سباق کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم اگر آپ پوری وہ حدیث پڑھیں جو غدیر خون کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پوری پڑھیں تو بات واضح ہوتی ہے، بس ایک ٹکڑا لے لیا گیا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تو کیوں بربادی ہے نمازیوں کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے، قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لکھا ہے قرآن کے اندر، لکھا ہوا ہے۔ بھئی آگے پیچھے پڑھو، اللہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ فویل للمصلین؟ بھئی آگے پیچھے پڑھو، اللہ ادھر حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، ادھر کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، کیا مطلب؟ بھئی من کنت مولا فعلی المولا ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تم اس طرح کہتے ہو جس طرح اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ نبی کی مرضی یہ نہیں تھی جو مرضی تم نے بنا لی ہے۔ اگر نبی کی یہ مرضی ہوتی تو مرض وفات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر نہ جاتے، علی کے گھر جاتے۔ کون تھا علی کا؟ علی کا گھر کون؟ کس کا گھر؟ ابھی نبی کے داماد ہی تھے نا، پہلے بیٹی تھے نا، وہ فاطمہ کا گھر تھا کہ نہیں تھا؟ اور جو انسان مرنے لگتا ہے آخری وقت کدھر جاتا ہے؟ اپنے کسی پیارے کے پاس جاتا ہے تاکہ میری وہ خدمت کرے۔ بھئی میری بات غلط تو نہیں ہے؟ بھئی جو انسان فوت ہونے لگتا ہے کدھر جاتا ہے؟ وہ کون سی جگہ تلاش کرتا ہے؟ مجھے کوئی ایسا شخص مجھے ملے میرے خاندان میرے گھر میں سے جو میری اچھی طرح میری خیال رکھ سکے، اس طرح وہ جاتا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ کو لے کر جانے والے کون ہیں؟ عباس ہیں، علی ہے اور ان کے بیٹے۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے گھر لے کے نہیں جا رہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ محمد فاطمہ کے گھر نہیں آنا چاہتے، عائشہ کے گھر نہ جانا چاہتے ہیں۔ ان کو اگر راحت محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے راحت کہاں ملے گی، ان کو عائشہ کے گھر راحت ملے گی۔ مصلی امامت پر اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں مروا ابا بکر ان یصلی بالناس؟ ہم کیا کیا بیان کر رہے ہیں؟ بھئی ہم سب مانتے ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں وہ ہم سب مانتے ہیں۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ مطلب کی بات مان لی ساری کی ساری پھینک دی ایک طرف۔ کیا یہ اسلام ہے ہمارا؟ کون انکار کرتا ہے اہل بیت رسول کا؟ جو انکار کرتا ہے مسلمان نہیں ہے۔ لیکن خدا کے لیے انصاف کو کرو۔ آج 1400 سال کے بعد تک تم یہاں گلیوں میں لے کر پھر رہے ہو کہ ہمیں فیصلہ کر کے دو جی حسین کو۔ بھائی حسین کے قاتلین تو کوفہ میں آج بھی ان کی نسلیں بیٹھی ہوئی۔ کوفہ کدھر ہے؟ پاکستان کے ہندوستان کے اندر ہے۔ بھائی کوفہ کے اندر وہ کوفی جن کو میدان کربلا کے اندر جب فوج ابن زیاد نے سامنے کی،
وہی لوگ جنہوں نے سیدنا حسین کو بلایا تھا ایک ایک کا خط دکھا رہے ہیں، دیکھو تم نے مجھے بلایا تھا میں اس لیے آیا ہوں، مجھے تم نے بلایا تھا میں اس لیے آیا ہوں، اور تم میرے ساتھ کیا کرنے لگے ہو، یہ دیکھو فلاں تم نے بلایا تھا، فلاں تم نے بلایا تھا۔ انہوں نے کہا آج ہمارا کیس تو خراب ہو گیا، یہ تو سارے خط لے کر جدید کو پیش کر دیں گے، ہماری تو خیر نہیں ہے، یہاں ہی ختم کرو ان کا کام تمام کرو۔ خیمے تک جلا دیے گئے، کیوں؟ تاکہ کوئی ورقہ رہ نہ گیا ہو۔ جب سارے شہید کر دیے گئے تو خیموں جلانے کا کیا مطلب تھا؟ کہیں کوئی ورقے چھپے ہوئے ہوں تو وہ سڑ جائیں، کل ختم ہو جائیں۔ بھائی آخری بات، 3 سوال آج بھی باتیں ہیں باقی ہیں تاریخ اسلام کے اندر، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہر تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے 3 یہ کاموں میں سے ایک کرنے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے یہاں مت پھنساؤ، یا مجھے کہیں سرحد پہ جانے دو، میں جا کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، جا کر میں لڑائی کروں، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کہیں بھی تمہیں نہیں جانے دیتے۔ یزید کون تھا؟ دمشق بیٹھا تھا۔ کہاں بیٹھا تھا؟ جس میں دمشق بیٹھا تھا، اور یہاں معاملہ کربلا میں ہو رہا۔ تو میرے بھائیوں، کوفہ کے اندر قادرین حسین کا آج بھی خاندان موجود ہے، جا کر ان سے لے لو بدلا، ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، سچی سی بات ہے۔ آج محرم کو اس طرح منائیں جس طرح اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جلوس نکالو۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا حسین نے شہید ہونا ہے کربلا کے میدان پر؟ پتا تھا اللہ کے رسول۔ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھنا ہے، نامی رسم کا جو رکھ سکتا ہے رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ آج جو بدعات ہمارے اندر آ گئی ہیں، یہ ساری کی ساری نعوذ باللہ اسلام کو ادھر ادھر کرنے والی بات ہے۔ آج دیکھیں ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے، کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج جا کر کسی مجلس میں جا کر اور دیکھیں کتنی نمازیں انہوں نے پڑھی، مجلسیں ہو رہی ہیں، نماز نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا، جس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے وہ آج ہم سول عدالت میں لے کر چل رہے ہیں۔ جس طرح سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کرنا، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ کچھ فیصلے اللہ نے کر دیے تھے، کچھ باقی ہیں، وہ اللہ کر دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینہ مبارک مہینہ کی حرمت کو صحیح طور پر ادا کرنے کی عطا فرمائے، آمین۔ غفور قول بعد استغفر اللہ علی لکم سائر المسلمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما آیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم مجید وغفور۔ اچھا بھائی، ایک تو یہ کچھ کام کرایا ہے مسجد کا مرمت کا، اس برآمدے کا فرش تھا، کچھ اور تھوڑا موٹا کام 23,000 روپیہ خرچ ہوا ہے، تو 7,000 روپیہ جمع ہو چکا ہے، باقی ہے دینا، تو آپ حضرات جو ہے وہ ضرور تعاون کریں اس سلسلہ میں۔ باقی یہ ٹائل پڑی ہے، 800 ٹائل ہے، 800 ٹائل، جو بھی ساتھی ہے بڑی اچھی ٹائل ہے، جو لینا چاہے مناسب ریٹ جو مقرر کرے گا وہ 1-2 آدمی جو اس کا ریٹ بنائیں گے، یا جو لینا چاہے وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ جو مناسب ریٹ ہوگا ہم اس کو دے دیں گے اس پر، تاکہ یہ پیسے مسجد میں واپس آ جائیں۔ تو باقی میں اس ماہ مبارک کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، یہ پیٹنا، یہ رخسار پیٹنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بہت سی میرے سامنے پڑی تھی، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے، پھر باتیں بہت سی ہو جاتی ہیں، تو یہ سب کے سب رسم و رواج ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، اور بعض اوقات انسان شرک میں چلا جاتا ہے، اور گمراہی کا یہ راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا وارحم موتانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.